السلام علیکم نور بھائی، کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک ہیں آپ؟ جی حسن اللہ یاری صاحب، کیا حال ہیں آپ کی؟ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو آپ نے اتحاد کے خلاف ایک آواز بلند کی ہے، تمام مسلمانوں کا سر آپ نے بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، اللہ آپ کو عزت دے۔ حسن اللہ یاری صاحب، میرا سوال آپ سے عقیدہ جو یا علی مدد ہے اس حوالے سے ہے۔ پہلا سوال جی سر۔ کیونکہ میں نے اہل سنت کے علماء کو سنا اور کافی حد تک جو ہے وہ اسٹڈی بھی کی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ جہاں پہ بھی کوئی نبی دعا کرتا ہے تو وہ اللہ کو یعنی کہ پکارتا ہے، چاہے وہ حسبنا اللہ ہو، نعم الوکیل ہو، یا کوئی بھی دعا ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی کہ تمام پیغمبروں نے بھی اللہ کو پکارا ہے۔ تو اہل تشیع کے پاس جو یا علی مدد پر میں سمجھنا چاہتا ہوں کیا دلیل ہے قرآن سے؟ صرف تشیع کی بات نہیں ہے بھائی، پورے عالم اسلام ہے استغاثہ سب کے پاس جائز ہے، صرف وہابی اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ یہ استغاثہ شیعوں کے لیے بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کہتے ہیں یا علی مدد، آپ کے بریلوی حضرات سب نہیں کہتے یا رسول اللہ، اور سب کہتے ہیں استغاثہ۔ دیکھیں آپ کسی غیر اللہ سے مدد لے لیں، یہ نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے، کچھ بھی، کافر سے آپ مدد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کی خدمت میں دیکھیں انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی ہے، اس سے لوگوں سے بھی مدد مانگی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کہ کسی سے انہوں نے مدد نہیں مانگی، لوگوں سے بھی مدد مانگی، اللہ سے بھی مدد مانگی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ آپ، جی سر، بات یہ ہے کہ جو سامنے ہے، جیسے آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ سے مدد مانگ سکتا ہوں، لیکن ایک دنیا میں اب نہیں ہے۔ جیسے کہ ٹھیک ہے، ہم اس میں عالم برزخ میں انہیں زندہ سمجھتے ہیں، چاہے وہ شہید بھی جس طرح آیا کہ وہ زندہ ہے، لیکن اس سے ہم کوئی بھی اس سے بات چیت تو ہم نہیں کرتے۔ وہ آپ کا عقیدہ ہے نا، وہ آپ کا عقیدہ ہے۔ سارے دن نماز میں یہی پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، ٹھیک ہے، نماز میں تو یہی کہتے ہو نا، بات چیت تو کرتے ہو، 5 نمازیں پڑھتے ہو آپ، پانچوں کے 5 نمازوں میں یا اس سے زیادہ پڑھتے ہو نا، نوافل بھی تو ہیں۔ السلام علیکم ایھا النبی ہے کہ نہیں بھائی، ہے کہ نہیں؟ بات چیت ہے کہ نہیں؟ بات چیت ہے کہ نہ ہو تو نماز ہی باطل ہے۔ دیکھیں میں آپ کو کچھ احادیث دکھا دیتا ہوں، یہ حدیث صحیح بھی ہے، آپ کے علماء نے اس کی تصحیح بھی کی ہے۔ یہ ملاحظہ کریں، یہ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار ابن ابی شیبہ الکوفی کی، جلد نمبر کون سا ہے؟ جلد نمبر 6، چھاپ دار التاج۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہاں پہ بھلے عباد بن صالح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اذا نفرت دابت احدکم او بعیرہ بفلات من الارض لا یرا بها احدا۔ دیکھیں پرانے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے جانوروں کے ساتھ، کوئی خچر ہے یا کوئی گدھا ہے یا کوئی گھوڑا ہے یا کوئی اونٹ ہے، تو سامان سفر اس پہ ہوتا تھا، اور انسان کی زندگی بھی اسی پہ ہے بھائی۔ اگر آپ کا خچر راستے میں مر جائے، آپ کے جانور مر جائے، تو آپ خود مر جائیں گے بھائی، حقیقت میں یہ ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ صحرا بہت وسیع ہوتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے تک اس میں پانی وغیرہ آپ کا ملنا یہ بہت مشکل ہوتا تھا، سارا سامان سفر اس سواری پہ ہوتی تھی، تو اگر یہ راستے میں بہت یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے سواری بھاگ جاتے تھے، کسی کا گھوڑا بھاگ گیا یا کسی کا خچر بھاگ گیا یا کسی کا اونٹ بھاگ گیا، تو پھر اس کو آپ بھاگ کے اس کو پکڑ نہیں سکتے، کیونکہ وہ جانور جو ہے آپ سے تیز بھاگتا ہے، پھر آپ ہلاک ہو جاتے ہیں نا۔ جانور آپ کے ہاتھ سے چلا گیا صحرا میں تو آپ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ میں سے کسی کا جانور یا اس کا اونٹ بفلات من الارض، ایک صحرا میں اس سے بھاگ جائے اور وہاں پہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے بھائی، کوئی دوسرا اس کو پکڑ کے لے کے آئے، فلیقل، پر اس طرح پکارے، اعینونی عباد اللہ فانہ سیعان، تم یہ پکارو اے اللہ کے بندو مجھے میری مدد کرو، صحرا میں کوئی نہیں ہے بھائی، تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم کہہ دو اے اللہ کے بندے مجھے میری مدد کرو، اس کی اعانت ہوگی۔ اچھا یہ معجم کبیر اور دوسرے میں ہے، مثلا معجم کبیر میں سلف لفظ کے ساتھ ہے، المعجم الکبیر جزء العاشر، عبداللہ ابن مسعود کیا، وہ اور راوی تھا، یہ دوسری سند ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا انفلتت دابت احدکم بارض فلات فلینادی یا عباد اللہ احبسوا علی،
اگر آپ کا جو ہے جانور بھاگ جاتا ہے صحرا میں تو اس طرح پکارو، اے اللہ کے بندو اسے روک دو، فَإِنَّ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا سَيَحْبِسُهُ عَلَيْكُمْ، کیونکہ اللہ کی جانب سے ایسے غیبی وہاں پہ عباد ہیں، غیبی بندے ہیں جو اس کو روک کے آپ کے لیے روک دیں گے۔ اچھا، یہ حدیث اس کے بہت سارے طرق ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے علماء نے جو اس کی تصحیح کیا طرق بہت زیادہ، میں نووی صاحب جو ہیں بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے مجتہد بھی ہیں، ان کا کتاب ہے الفتوحات الربانیہ علی الاذکار النوویہ، یہ ان کی کتاب ہے، یہاں پر جلد نمبر 5 اور 6 ہے، یہاں پہ اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے، اس کے بعد اس کے شرح میں کہتے ہیں قال مبرق قال بعض العلماء الثقات حدیث حسن يحتاج الیہ المسافر، علماء نے کہا یہ حدیث حسن ہے، مسافر کو اس کی ضرورت ہے، وروی عن بعض المشائخ انه مجرب فقرن به الناج، اور علماء نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اس کی تجربہ کیا، یہ حدیث صحیح ہے، وابن حجر فی عاشۃ الایضاح وهو مجرب كما قاله الراوی، ابن حجر عسقلانی نے بھی کہا کہ یہ حدیث مجرب ہے، بلے قال الحافظ ولحدیث عتبہ شاہد من حدیث ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں اس کا شاہد بھی موجود ہے حدیث ابن عباس سے، ان للہ تعالی ملائکۃ فی الارض سوى الحفظۃ یکتبون ما يسقط من ورق الشجر فاذا اصابت احدکم عرجۃ بعرض فلاۃ فلینادی یا عباد اللہ، هذا حدیث حسن الاسناد، عبداللہ ابن عباس کی بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے ملائکہ ہیں دنیا میں جو آپ کو نظر نہیں آتے، اگر آپ کسی جگہ پہ آپ مشکل میں پڑ جائیں تو ملائکہ کو پکاریں، وہ آپ کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح بہت سارے۔ پھر میرے محترم ناظرین، پھر جب آپ شیعہ حدیث میں آ جاتے ہیں نا، شیعہ حدیث میں تو بہت زیادہ ہے کہ آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے مدد مانگیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے کتابوں میں اس کی احادیث روایات موجود ہیں، صحیح ہے، تو دیکھیں کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیہ نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے نا، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی آیہ نہیں ہے، قرآن کا آیہ نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، اور دوسری جانب یہ حدیث موجود ہے آپ کی کتابوں میں، صحیح حدیث بھی ہے، علماء نے اس کی تصحیح بھی کیا کہ آپ غیر اللہ سے، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو سامنے آپ کو نظر نہیں آتا اس سے مدد مانگو، اللہ کے بندے جو آپ کو مدد مانگیں گے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں صرف اللہ سے مدد مانگی ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی ہے، غیر اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں نہیں ملتا، کیونکہ ان کا وہی مقام، امیر المومنین السلام سے وہ بالاتر، وہ علی علیہ السلام سے بالاتر ہیں، ان کو غیبی، اگر علی علیہ السلام ساتھ ہیں، اگر کوئی مدد چاہتے ہیں علی علیہ السلام سے، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ مثلا راز و نیاز کریں اور دعا کریں یا علی مدد کریں، وہ ساتھ ہیں، وہ حکم دیں گے، وہ بجا لائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فعل انجام نہیں دیے دنیا میں جو جائز ہیں، دنیا والے جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شلوار قمیض نہیں پہنی ہے، آپ شلوار قمیض پہن کے آئیں، کبھی کوٹ نہیں پہنے ہونا، آپ کوٹ پہن کے آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پنجابی زبان عورت سے شادی نہیں کیا، اردو زبان عورت سے شادی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، آپ نے پنجابی زبان سے شادی کی، آپ کی ماں پنجابی زبان ہے، آپ کے وائف ہو سکتا ہے پنجابی اردو آتی ہے اس کو، تو یہ کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فعل کو انجام نہیں دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کوئی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی سر۔